الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة وقال عليه الصلاة والسلام فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل التكريم نمازی احباب، اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ چند احکامات اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اس میں سے جس طرح نماز فریضہ ہے، روزہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی ان فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ چونکہ ہماری حکومت اس وقت حج کی درخواستیں جمع کر رہی ہے، اسی مناسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک حج کی فرضیت، کچھ حج کے فضائل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے حج کیا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے عمرے بھی ادا کیے ہیں۔ اور 3 یا 4 عمرے کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیے۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، بڑا عجیب موقع ایک آپ علیہ السلام کا دور گزرا ہے۔ ہجرت کر کے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ شروع کے 3 سالوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد کا وقوع ہو گیا۔ اب چونکہ مہاجرین جتنے بھی تھے وہ سب مکہ کے رہنے والے تھے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے جوان ہوئے، ہر وقت بیت اللہ سامنے ہوتا تھا، زمزم کا پانی میسر ہوتا تھا، اور
آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا موقع بھی مل جایا کرتا تھا۔ خود بھی جب دل کی چاہت ہوتی تھی حج اور عمرہ کر لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں اور وہاں تسلط اور غلبہ کفار کا ہے، مشرکین مکہ کا ہے، تو مسلمانوں کے دل میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دل میں اس بات کی بڑی تڑپ، لگن، بڑی جستجو، امنگ تھی کہ کسی طریقے سے بیت اللہ کی زیارت کا موقع ملے اور عمرہ کی سعادت حاصل ہو، دیدار اور زیارت بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں، وہاں زمزم پئیں، اللہ کے گھر کے چکر لگائیں۔ یہ تمام باتیں صحابہ کے دل میں معجزن تھیں، ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ان کے دل کے اندر اس کے جذبات ابھرتے تھے، مگر مجبوری ایسی تھی کہ جا نہیں سکتے تھے، سامنے دشمن تھا۔ سن 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے مکہ آئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، اور چند لوگوں نے ان میں سے حلق کرایا، چند لوگوں نے بال چھوٹے کرائے۔ یہ خواب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے، اور عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آنا ہے۔ یہ جب خواب آپ نے دیکھا، اس خواب کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ نے اس آیت میں اسی خواب کا تذکرہ کیا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق کہ اللہ نے سچ کر دیا آپ کے خواب کو جو واقعی طور پر آپ کو پیش آیا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، ضرور بھی ضرور آپ انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، بعض ان میں سے حلق کرائیں گے، بعض قصر کرائیں گے، بال چھوٹے کرائیں گے۔ لا تخافون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے اس سے قریب تم کو ایک فتح بھی دے دی۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے رسول نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، پھر ارادہ کیا کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو صحابہ اکرام جمع ہو گئے، کیونکہ ایک جذبہ تھا، ایک خوشی تھی، اور ایک بیت اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہونی تھی، اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی، اور وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کے چکر، اور پھر اسی طریقے سے زمزم پینا، یہ تمام چیزیں سعادتیں وہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا دل اور ان کے جذبات ابھر گئے، صحابہ جمع تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہات کے بھی چند صحابہ کو لیا، دیہاتی لوگوں کو بھی کچھ لیا، اور اپنے ساتھ کچھ قربانی کے جانور لیے، جس کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی بیت اللہ میں جا کر کے حدود حرم میں ان کو ذبح کیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو آدمی عمرہ کرنے، حج کرنے آتا، اپنے ساتھ جانور لے کر آتا تھا، اس کو ذبح کرتا تھا۔ ہدی کے جانور بھی لیے اور روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1400 صحابہ سے اوپر کی تعداد ہے، جو 1500 تک بنتی ہے۔ 1400-1500 کے لگ بھگ صحابہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے تمام چیزیں اسی حساب سے، جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے،
عمرے کی تیاری ہے، احرام باندھا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جانور جو ذبح کیے جانے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیا، سارے حالات سامنے ہیں۔ مگر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک لشکر دے کر کے قراء الغمیم نام کی ایک جگہ پر بھیج دیا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے لشکر لیا ہے اور وہ ہمارے مقابلے کے لیے وہاں جمع ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راستہ تبدیل کر دیا۔ جس راستے سے جاتے تھے وہ راستہ تبدیل کر کے گھاٹیوں کے، پہاڑیوں کے راستے سے گئے، مشکل دشوار گزار راستوں سے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے جدہ اور مکہ کے درمیانی جگہ حدیبیہ وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا، وہاں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خراش کو بھیجا کہ جا کر کے بات کریں اور بتائیں کہ ہم صرف حضرت خراش بن امیہ یا امیہ بن خراش الخزاعی صحابی ہیں، ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کے بات کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے ان کے جانور کو، جس سواری پر آئے تھے اس کو مار دیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ تو چند لوگوں نے بچایا، یہ بھاگ کر کے کسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا تو آپ نے انکار کیا کہ دیکھیں میرے قبیلے کے کوئی ایسے بڑے لوگ وہاں نہیں ہیں جو میری سرپرستی کر سکیں، اور کفار کی دشمنی میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجیں، ان نرم دل ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ بڑے وہاں موجود بھی ہیں، اور ان کی عزت بھی کی جائے گی اور ان کی بات بھی سنی جائے گی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو بات چیت کی ابو سفیان سے، دیگر سرداران مکہ سے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے اتنا کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، مگر فرمایا کہ میں عمرہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ آپ واپس تشریف لے آئے، اور اس کے درمیان میں جو واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بیعت رضوان لی، تمام صحابہ سے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی، یہ تمام باتیں ہوئیں۔ بہرحال مقصد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جس جذبے سے اور جس سرشاری کے ساتھ بیت اللہ کا عزم تھا، اس کا مقصد زیارت بیت اللہ اور عمرہ مقصد تھا۔ پھر وہاں پر 3-4 قاصد مشرکین کے بھی آئے، بات چیت ہوئی، حضرت سہیل کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ سخت ترین شرائط پر مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ صلح کی، سخت ترین، کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ اگر مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، مشرکین کا کوئی بندہ وہاں جائے گا مسلمان ہونے کے باوجود اس کو واپس کیا جائے گا، اور مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی واپس جائیں گے، اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے۔ جب آئیں گے تو پھر اس وقت میں اسلحے کے ساتھ نہیں آئیں گے، صرف اتنا اسلحہ جو مسافر رکھتا ہے اس کے ساتھ آئیں گے، تلوار کو نیام سے نہیں نکالیں گے۔ 3 دن کے لیے ہم بیت اللہ خالی کریں گے، یہ 3 دن کے اندر اپنی تمام عمرے کی تمام فرائض انجام دے کر کے 3 دن کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ بہت سارے شرائط کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس کو منظور کر لیا، مگر مسلمانوں پر، ان کے دل پر بہت بوجھ تھا کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہے، آپ کا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ اس خواب کے زمرے میں ہمیں لے کر آئے، ہمارے دل میں ایک جذبات ہیں، کیا ہم کمزور ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایسے جذبات، اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے دب کر کے شرائط کو منظور کیا، اور پھر ہم عمرے سے محروم کیے جا رہے ہیں، واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا، بہت کٹھن وقت تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سر منڈائے جائیں، کوئی نہیں منڈا رہا تھا۔ آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ نے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا دیکھو یہ صحابہ کا حال ہے، میں کہ ان کو غم ہے، آپ پریشان مت ہو، آپ سر منڈا لیں، سب منڈا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے سر منڈایا، سب نے منڈا دیا۔ آپ کی اتباع
صحابہ نکل لی، وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ نے اس سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا دیکھو اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی. پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ کے رسول نے جب یہ بات پڑھ کے آیت پڑھ کے سنائی تو مسلمانوں نے کہا اس میں تو فتح مبین کا ذکر ہے اور آپ کی مغفرت کا ذکر ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار، یہ آیت نازل فرمانا شروع کر دی. یہ آیت نازل ہو گئی، مسلمانوں مومنین کے لیے بھی جنت اور سزا کے ختم اور گناہوں کے مٹ جانے کا تمام چیزوں کا تذکرہ ہو گیا. مسلمان پریشانی سے نکل آئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے اللہ نے فرمایا فعلم ما لم تعلم، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں سے فتح یعنی مکہ سے معاہدہ ہو گیا مشرکین سے، اب مشرکین حملہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے 3 مہینے بعد جا کر کے خیبر کو فتح کر لیا. خیبر کو فتح کیا امن کے ساتھ. اس طرح کے پیچھے اس بات کا امن تھا کہ مدینہ میں مشرکین مکہ حملہ نہیں کریں گے کیونکہ معاہدہ ہے ان سے. جا کے فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، قریب ہی جا کر کے خیبر فتح ہوا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، جو 6 ہجری میں جس کا احرام باندھا تھا، پھر احرام بغیر عمرے کے کھولا تھا، آپ کو روک دیا گیا تھا، تو آپ نے اس عمرے کی قضاء 7 ہجری میں جا کر کے صحابہ کرام کے ساتھ کی. تو یہ جذبات صحابہ کے تھے اور پھر اس سے بڑھ کر کے صحابہ کرام نے شرکت کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ فرمایا، عمرۃ القضاء. پھر تو اللہ کا کرنا، اللہ نے جو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ آپ کو فتح مبین عطا فرمائی جائے گی، تو سن 8 ہجری میں اللہ نے بیت اللہ آپ کے ہاتھوں فتح کروا دی. آپ کا تسلط ہو گیا اور تمام مشرکین اور بیت اللہ آپ کے زیر نگرانی اور زیر نگی آ گئے. اب کیا تھا؟ اب جو ہے وہ کایا ہی پلٹ گئی کہ جس میں مسلمانوں کا جانا بند تھا، اب بیت اللہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا، ہمیشہ کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا. اب مسلمانوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، سن 7 ہجری میں عمرہ کیا اور سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے آئے تھے، واپس جانا پڑا بغیر عمرے. تو اللہ نے راستے اسباب ذرائع بناتے گئے اور اللہ کے رسول نے آ کر کے عمرہ ادا کیا. پھر جس جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ صحابہ کرام دوبارہ عمرے کے لیے آئے ہوں گے، جس شکستہ دلوں کے ساتھ لوٹے تھے، جس رنج اور غم اور پریشانی کے ساتھ لوٹے تھے، وہ وہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر گزر رہی ہوگی کہ ہم آئے ہیں، سفر کر کے آئے اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب سی کیفیت، پریشان کن کیفیت، غموں کے ساتھ واپس لوٹے تھے. اللہ نے یہ عمرے کی سعادت دی تو مسلمان خوشی کے ساتھ گئے. پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ سن 8 ہجری میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت اللہ کو فتح فرما دیا، بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حج کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی رفث اور فسوق کا کام نہیں کیا، وہ ایسے گھر کو لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. گناہ صاف مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ روزی رزق کے ذرائع بڑھا دی جاتے ہیں اور اس کے اوپر رزق کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا بین العمرۃ، پیدر پہ عمرے کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے پیدر پہ کرو، یہ آپ سے فقر اور گناہوں کو مٹا دیں گے. ہاں، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. بیت اللہ کی سعادت زیارت عمرے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا، بار بار کرو، پیدر پہ کرو، جاتے رہو آتے رہو اور وہاں جا کر کے عمرے کی سعادت حاصل کرتے رہو. یہ حج اور عمرے دونوں انسان کے گناہوں اور فقر و فاقہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول سے آ کر کے عرض کیا رسول اللہ
حجۃ الوداع آپ نے پڑھ لیا اور آئے اللہ کے رسول، فرمایا اللہ کے رسول ہماری کچھ مجبوریاں، کچھ حالات تھے، ہم نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت نہیں حاصل ہو سکی، محروم ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانِ اعْتَمَرِي فِيهِ، اور جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے جیسے اس نے حج کیا. جس نے رمضان میں عمرہ کیا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً، جس طرح ایسے جس طرح اس نے رمضان کے اندر عمرہ کرنے والے نے ایسا عمرہ کیا ایسے اس نے حج کیا، اتنا بڑا ثواب. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ صحابہ جنہوں نے آ کر کے پیدر پہ کچھ لوگوں نے بار بار الگ الگ پوچھا تو دوسرے صحابی کو فرمایا کہ آپ کا حج میرے ساتھ چھوٹ گیا تو آپ فعمرۃ فی رمضان، آپ جا کر کے رمضان میں عمرہ کر لیں، اس سے کیا ہوگا تقضی حجۃ او حجۃ معی، آپ کا حج کے برابر ثواب ہو جائے گا یا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے. رمضان کا عمرہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ فرمایا تو حج کا ثواب ملے گا یا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمائی. اور فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جس طرح گناہوں کو مٹاتے ہیں اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح بھٹی سے لوہے کا زنگ ختم ہوتا ہے، جس طرح بھٹی سے سونے اور چاندی کے اندر سے کھوٹ ختم ہوتا ہے، اس طرح حج اور عمرے کے ذریعے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں. تو اللہ نے جس کو اس کی سعادت نہیں مل سک رہی، مالی اعتبار سے حج نہیں کر سکتا، عمرہ کرنے کی کوشش کرے. بھائی عمرہ تو اس کے مقابلے میں 1/4 حصے پر ہو رہا ہے. 10 لاکھ کا حج ہے تو 2.5 لاکھ میں عمرہ ہو رہا ہے. تو عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر لے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ رمضان میں عمرہ کی تو اپنی ترتیب بنائے. یہ موقع ہے، ابھی سے کوشش کریں. اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اسباب پیدا کر کے جانے کی سعادت حاصل کرے، اللہ کے گھر کی زیارت حاصل ہو جائے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج، ان کی تڑپ اور لگن، مسلمان کے دل میں بھی یہ جذبات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. نہیں ہے تو پیدا کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اللہ کے گھر کا دیدار ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دیکھنا نصیب ہو جائے، وہاں کی عبادت نصیب ہو جائے اور وہاں کی گلی کوچوں کا دیکھنا نصیب ہو جائے کہ جس میں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، جس جگہ پہ قرآن کا نزول ہوا، جس جگہ اللہ کے رسول نے دین کی محنتیں کی اور دین پھیلانے کی کوششیں کی، جہاں تکلیفیں برداشت کی، جہاں مشقتیں اٹھائیں، جہاں دین کو پھیلایا، جہاں دین کی خاطر غزوات، جنگیں لڑی گئی، ایسے مقامات آج دنیا میں موجود ہیں. آج ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں کی وجہ سے ہم اور صحابہ کی محنتوں سے آج ہم مسلمان. تو ہمارے دل میں جذبات ہونے چاہیے. جذبہ نہیں ہوگا تو انسان کہاں سے حج عمرہ کرنے جائے؟ شوق، لگن، ایک جذبہ کہ اللہ کے گھر کی سعادت مل جائے، زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، اس کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے چاہیے. جذبہ، خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ہیں. جو یہ آیت ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے. یہ آیت یاد کر لیں، ہر اذان کے بعد یا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھا کریں، اور اسی جذبے، اسی جستجو کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کی سعادت دے دے کہ میں بیت اللہ جا سکوں. اور ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کی دعا پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھیں، 3 دفعہ پورا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پورا 3 دفعہ ہر روز ہر اذان کے بعد. اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور کثرت سے درود شریف پڑھیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اللہ اسباب بھی پیدا فرمائیں گے
آپ کے جذبے کو عملی شکل بھی پہنائیں گے اور آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، مالی اعتبار سے بھی اللہ آپ کو مستحکم کر دے گا اور جانے کے اسباب اور ذرائع بھی پیدا فرما دے گا۔ مگر صرف جذبہ رکھنا اور کچھ نہیں کرنا، بعض لوگ تو ماشاءاللہ سے کوششیں ایسی کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں جس طرح لوگ اپنے مقاصد کے لیے بیسیاں ڈالتے ہیں، بعض لوگ گلک بنا کر کے بعض بیسیاں ڈالتے ہیں کہ حج کے لیے عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، کہ اسی مقصد کے لیے پیسے جمع کر کے اس پیسوں سے حج یا عمرہ کر رہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ، انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے پیسوں کو بھی اپنی آمدنی میں سے کچھ پیسہ اس مقصد کے لیے وقف کیا۔ ہماری کیا فکر ہے؟ ہم نے تو کبھی اس چیز کے لیے نہ ہماری فکر جاتی ہے نہ سوچ جاتی ہے۔ بھائی مال جمع کرنا ہے تو کاروبار کے لیے، مال جمع کرنا ہے تو دکانداری کے لیے، مال جمع کرنا ہے تو بیٹی کی شادی کے لیے، مال جمع کرنا ہے تو پلاٹ خریدنے کے لیے، گھر کو بنانے کے لیے، گھر کے لیے، ان مقاصد کے لیے ہمارے ہاں پیسے جمع ہو رہے۔ دل دماغ میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ بیت اللہ، حج بیت اللہ، عمرہ، اس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیسے جمع کیے جائے اور اس کی محنت کی جائے، اس کا جذبہ دل میں رکھا جائے اور اس اعتبار سے محنت کر کے ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر سکیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ کو حج کے لیے مشکل ہو تو عمرے کی کوشش کریں، اور عمرہ آسان ہے، اور عمرے کے اندر بھی وہی فضائل مل جاتے ہیں کہ حج نہیں کر سکتے تو رمضان میں عمرہ کر لے، حج کا ثواب مل جائے گا، اللہ کے رسول حج کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اور اس کے ساتھ کچھ اعمال جو بتائے گئے اس کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔